السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف مرکبات، یعنی کل جو ہمارا سبق تھا وہ تھا حرفوں کے خاندان، یعنی 3 سوال تھے۔ نمبر 1 حروف مرکبات کسے کہتے ہیں، نمبر 2 حروف مرکبات کس طرح پڑھے جاتے ہیں، اور نمبر 3 حرفوں کے خاندان تھے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر کیا ہے؟ 4۔ اب سوال نمبر 4 میں کیا تھا؟ حمزہ کی شکلیں۔ کیا؟ حمزہ کی شکلیں، یعنی حمزہ کی کتنی شکلیں ہیں۔ اب حمزہ کی کتنی شکلیں حروف مرکبات کے اندر آتی ہیں؟ وہاں پر تو ایک حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، اور حمزہ بشکل یا، یعنی قرآن کے اندر جب آپ ان کو پڑھیں گے تو یہ آتے ہیں حمزہ، کبھی الف کی شکل میں ہوگا، کبھی واو کی شکل میں ہوگا، اور کبھی یا کی شکل میں ہوگا۔ اسی طرح سوال نمبر 5 کے تحت اگر بات کی جائے با، تا، سا، نون اور یا میں، ٹھیک ہے، اسی طرح کیا میں آپ کو بتاؤں کہ با، تا، سا، نون، یا۔ اب کیا ہے سوال نمبر 5 ہمارا کیا تھا؟ با، تا، سا، نون، یا، ان میں فرق۔ جب حروف مرکبات کے اندر یہ آئیں گے، یعنی با، تا، سا، یہ کس طرح تھے؟ ادھر تو پورے تھے، لیکن یہاں پر نون کے اوپر نقطہ تھا، یہاں پر یا کے نیچے 2 نقطے تھے۔ اب یہاں پر ان کی حالت بدل جائے گی۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے، اب اسی طرح اگر با کی مثال لی جائے تو یہاں پر با، ٹھیک ہے، لام با، با لام با۔ اب اسی طرح با لام با۔ اب اگر یہاں پر میں اس نقطے کو مٹا کر اوپر لکھ دوں، اب یہاں پر یہ کیا بن گیا؟ نون لام با۔ اب آپ نے فرق سمجھنا ہے، یہ ایک نقطہ اگر نیچے ہوگا تو کیا ہوگا؟ با ہوگا، اگر یہی ایک نقطہ اوپر ہوگا تو کیا ہوگا؟ نون ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد اگر میں اس کے اوپر 2 نقطے لگاؤں تو یہ تا لام با بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے فرق سمجھنا ہے، اگر اوپر 2 نقطے ہیں تو وہ تا ہوگا، اور اسی طرح اگر یہ نقطے نیچے میں لگا دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا لام با۔ ٹھیک ہے، آپ کو فرق میں سمجھا رہا ہوں۔ اب اسی طرح اب یہاں پر اگر میں لگاؤں، یہاں پر سا، ٹھیک ہے، اب 3 نقطے آ گئے ایک کے اوپر، یہاں پر یہ بن گیا سا۔ اگر اسی طرح 2 شوشے اور ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ شین۔ ایک اگر ہوگا تو یہاں پر 3 نقطے ہوں گے تو یہ سا بنے گا، اگر اسی طرح 3 شوشے بنے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ شین ہوگا۔ اب یہاں پر سا اور شین میں فرق میں نے آپ کو بتا دیا، نون اور با کے اندر بھی میں نے آپ کو فرق بتا دیا۔ اب یا کو دیکھا جائے تو یا کے اندر بھی میں نے آپ کو کیا ہے؟ اب یا اور تا، اوپر 2 نقطے ہیں تو تا ہے، نیچے 2 نقطے ہیں تو یا ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں، یہاں پر نا با، تا، سا شکلیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نون، یا، یہاں پر کیا ہے؟ شکل ان 5 کی شکل ایک جیسی ہوگی، یعنی یہ شروع میں اس طرح آئیں گے، ٹھیک ہے، اوپر نقطہ لگا نون بن گیا، نیچے نقطہ لگا با بن گیا، اوپر 2 نقطے لگے تا بن گیا، نیچے 2 نقطے لگے یا بن گیا، اوپر 3 نقطے لگے سا بن گیا، اور اسی طرح 2 شوشے اور لگا لو تو یہ کیا بن جائے گا؟ شین بن جائے گا۔ اب میں نے آپ کو اس کا کیا ہے؟ فرق بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر کیا ہے ہمارا؟ 6۔ جیم، ہا اور خا کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ جیم، ہا، خا کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ اب یہاں پر ان کی حالت ایک ہو جائے گی، جیسے جیم، با، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جیم کے پیٹ کے اندر ایک نقطہ ہے حروف مفردات کے اندر، لیکن مرکبات کے اندر جیم کے نیچے ایک نقطہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی حالت کو اگر دیکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ جیم کے نیچے ایک نقطہ، اوپر اگر نقطہ لگے گا تو یہ خا بن جائے گا۔ اسی طرح
اگر یہ خالی ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کا بھی فرق کیا ہوگا؟ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح ان کے اندر بھی فرق ہم نے جان لیا، ان کے اندر بھی ہم نے فرق کیا ہے؟ جان لیا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7، فا اور قاف میں فرق۔ فا اور قاف میں فرق کس طرح کرنا ہے ہم نے؟ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ شکل ایک ہوتی ہے، فا لام، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں، ایک نقطہ آ گیا فا لام، دو نقطے آ گئے قاف لام۔ آپ نے نقطوں کی بحث کو سمجھنا ہے۔ آج کے جو ہمارے سوال ہیں وہ یہ 4 سوال ہیں، یعنی نمبر 4 کون سا ہے؟ حمزہ کی کتنے شکلیں ہوتی ہیں حروف مرکبات کے اندر؟ الف، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح با، نیچے نقطہ اگر اسی حالت میں آ گیا، اس با تو لام، نیچے نقطہ آ گیا کیا بنے گا؟ با، اوپر نقطہ آ گیا نون، 2 نقطے لگ گئے تا، نیچے 2 نقطے آ گئے یا، اوپر آ گئے 3 نقطے تو کیا بن جائے گا؟ سا۔ اسی طرح اگر اس کے 2 شوشے اور لگیں گے تو یہ بن جائے گا شین۔ آپ نے ان کو فرق کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ قرآن کے اندر پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ شروع میں کون سا حرف ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے، اگر اوپر نقطہ ہے تو وہ نون ہے، اگر نیچے نقطہ ہے تو وہ با ہے، اگر اوپر 2 نقطے ہیں تو وہ تا ہے، اور اگر نیچے 2 نقطے ہیں تو وہ یا ہے، اگر اوپر ایک شوشے کے اوپر 3 نقطے ہیں تو وہ سا ہے، اگر 2 شوشے اور ہیں، 3 شوشے کے اوپر اگر 3 نقطے ہیں تو وہ شین ہے۔ آپ کو میری بات یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح جیم ہا خا، جیم کے اندر کیا فرق تھا؟ جیم کے اندر میں نے کیا فرق بتایا آپ کو؟ جیم کے اندر فرق کیا ہے؟ یعنی جیم کے مفردات کے اندر جیم کے پیٹ کے جیم با مثال دے دی جائے، اب اگر نیچے نقطہ ہوگا تو جیم ہوگا، اس حالت کے اوپر ایک نقطہ ہوگا تو یہ خا بن جائے گا، اگر یہ کیا ہوگا؟ خالی ہوگا تو یہ ہا بن جائے گا۔ اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سوال نمبر 7، فا اور قاف میں فرق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک شوچہ اس طرح بنے گا، اب یہاں پر یہ لام، اب یہاں پر بھی اس طرح بنا اور یہ آ گیا لام۔ اب یہاں پر ہم کو پتہ نہیں ہے، اگر ایک نقطہ ہے تو کیا بن گیا؟ فا بن گیا، اگر اسی طرح 2 نقطے لگ گئے تو یہ کیا بن گیا؟ قاف بن گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کو سوالوں کا نہیں پتہ تو کل جو ہمارا سبق تھا وہ حرفوں کے خاندان تھے، وہ آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو 10 سوال بتائے تھے، اس کے اندر ہم نے 3 کل پڑھے تھے اور 4 آج ہم نے پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ باقی جو 3 رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آپ کی جو حروف مرکبات والی تختی نمبر 2 ہے اس کے اوپر ایک ایسی نظر دورائیں گے کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حروف مرکبات کا مقصد کیا ہے، اور حروف مرکبات کے اندر کس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔